रहे हैं, हमें पता है। अच्छा اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی، خان صاحب نے مجھے کہا، سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی، میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر، نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا، کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے؟ کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہر چیز، اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں، اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے۔ مگر تب بھی میں نے کو جیل میں کہا، سن رہے ہو، آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل، عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے، سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے، ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو، ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے، یہ نہ سمجھے خان، ان کا خیال کریں گے۔ یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے، دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہے، دے مار دے گا نا اس نے، جیسے لوگوں نے، میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، ان کے منہ کو خون ہے، یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے، اسے یہ آپ کو بھی مار دیں گے، کیونکہ ان کے منہ کو خون، یہ آپ کو مار دیں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، ہم موت سے ڈر مار دیں، مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے ہم نکلیں گے، اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین جانے، یہ مذاق نہیں ہے یہ، اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے، کہتا یہ مجھے مار دیں گے، اور ہم نے نہیں بتایا، اور میں نے اس سے نہیں بتایا نہیں، اور میں خود دل نہیں کیا بات کرنے کو، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا۔ ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ساروں کو پتہ ہے، اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے، کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو، اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے، جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہا؟ دیکھیں 3 سال سے وہ ان کے لائر ہیں، وہ بہت اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج تک عمران خان، بلکہ مشکل ہوتا ہے عمران خان سے بات کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ تو جا کر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھانسی آئی ہے، تو آگے سے عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے دوائی لے لی ہے۔ اس قسم کا انسان جب کہتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ میں 3 مہینے سے مجھے تکلیف تھی، انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویژن بالکل ٹھیک ہے، اور 3 مہینے سے مجھے یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا دے رہے تھے، لیکن جس پہ تکلیف اور ہمارا دل ٹوٹا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا؟ 2 ہفتے وہاں 10-15 کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ان ساروں کو کہاں تک وہ فیڈ جاتی ہوگی عمران خان کی، کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا آنکھ میں؟ کیا کس نے آرڈر دیا کہ آپ عمران خان کو طبی امداد نہ دیں اور نہ ڈاکٹر تک؟ 2 ہفتے کے بعد ڈیلے کر کے عمران خان نے تو، سلمان صفدر کہتے ہیں 3 دفعہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو جا کے کہیں کہ اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کرمنل نیگلیجنس، ہم کہہ رہے ہیں کرمنل ایکٹ، یہ نیگلیجنس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ اور آپ اب ہمیں کہیں گے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں،
ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ ہے یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہیں, تو اور نام دیں ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ ہے کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. ہم اور قاسم زمان کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنیں جو مجھے میسج ملا, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا ہے. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا, ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دیں بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کس سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. ڈاکٹر برکی ہو گئے, قاسم ہو گئے, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ.
یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ وہاں پہ کہاں وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میڈیا ہے, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے. اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو بھی نہ اس وقت, اگر انہوں نے اس وقت عمران خان کا نہ سامنے لے کر آئے, ہاسپٹل میں نہ لے کر گئے, آپ سوچیں ان کا خیال ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ ہماری جو ہسپتال میں جائیں گے, ہم ساتھ جائیں گے. ان کے پورے خاندان جاتے تھے. آپ جیل انتظامیہ سے پوچھے جا کے یہ کیسے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. یہ پورے خاندان جیلوں کے اندر تھے, دعوتیں کرتے تھے. سپرنٹینڈنٹ ان کا ملازم تھا, اس کے وہاں جا کے یہ دعوتیں ہوتی تھی, دوست ملنے جاتے تھے, فیملی تو دور کی بات, دوست بھی جاتے تھے. عمران خان کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور جو لگانے والے ہیں یہ سب مجرم ہیں, یہ مجرم لوگ ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ کبھی 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوئی, یہ سب عدالتوں میں ہوئیں گے, یہ ان کے اوپر کیسز بنیں گے. انہوں نے جو عمران خان کے, اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑی ترتیب سے آئے ہیں, یہ یہاں تک ایسے نہیں پہنچے. اور ہم ان کو جیسے دیکھیں, بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے لوگوں کو مارنا مسئلہ نہیں ہے. 26 نومبر ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. اگر جوان بچوں کے سروں میں گولیاں لگ سکتی ہیں تو باقی ان کے لیے کوئی اب نہیں مشکل. یہ پھر یہاں پہ بھی آ کے گولی چل سکتی ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی وہ بڑی ہلکی تھی. اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے, ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے, منظم ہو کے آئیں گے. اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک, سارے یورپ میں, امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں, اور یہ سمجھے بھی نہ. ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے, اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ ہے. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات